میں اختلاف نہیں کر رہا تھا، میں تو بس ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث مفتی طارق مسعود صاحب نے سنائی ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ شروع حدیث یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اصل میں شبہ لوگوں کو یہ ہوا کہ جب وہ آیت آئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا پورے مہینے کے روزے رکھنے یعنی 30 کے روزے رکھنا. تو آپ نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ نہیں، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اگر 29 کو چاند ہو جائے تو 29 تک ہی رک جاؤ، اور اگر نہ ہو تو پھر تم روزہ رکھ لو، اور اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر تم 30 پورے کر لو. تو بات 29 سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الشہر 29 کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. تو یعنی وہ جو 30 کا لوگوں کا اصرار تھا نا، اس کو آپ نے کہا کہ نہیں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. صحیح. تو اور آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس سے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ نہیں تھی کہ چاند دیکھو، آپ کی منشا یہ تھی کہ یہ بتانا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. وہ تو شروع میں آپ نے الفاظ کہہ دیے صوموا لرؤیتہ وافطروا. نہیں، یہ آخر کے الفاظ ہیں. یہ حدیث جہاں ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ بتانا نہیں تھی کہ رویت پر مدار ہے یا نہیں، اصل منشا جو آپ کی تھی وہ یہ بتانا تھی کہ صرف 30 کا نہیں ہوتا، 29 کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضمن میں آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 29 کا ہوگا کب اور 30 کا ہوگا کب. 29 کا اس وقت ہوگا جب تمہیں چاند نظر نہ آئے، اور 30 کا اس وقت ہوگا 29 کا اس وقت ہوگا جب چاند نظر آ جائے، 30 کا اس وقت ہوگا جب نظر نہیں آئے. یہی بات میرے خیال آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں. اگر رویت پر ہی اگر مدار ہو تو 30 کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ مہینہ 31 کا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے ہم رویت کو نظر انداز کر رہے ہیں نا. ہم 29 میں رویت کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 میں سال جو ہے وہ 29 اور 30 کے درمیان ہے، 30 31 کے درمیان. اگر رویت پر ہی مدار ہے تو ہم 30 کو تو نظر انداز کر رہے ہیں نا. رویت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم علت پر مبنی ہے. میں بات اگر مکمل کر لوں، چلیں آپ فرمائیں. اس کی وضاحت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ 29 کو چاند دیکھو، صحیح، اگر نظر آ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر نظر نہیں آتا تو 30 دن اس کے پورے کرو. 30 دن پورے کرو، 2 دن اور نہیں بڑھاؤ، 1 دن اور بڑھاؤ. صحیح ہے. اچھا، پھر آپ نے اتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ 30 دن پورے کرنے کے بعد پھر جو آگے جسے ہم پہلی کہیں گے جی، اور وہ 31واں دن ہوگا جسے ہم پہلی کہیں گے، مثال کے طور پر اس دن اگر بادل نہیں ہے اور چاند ہمیں نظر آ گیا اور وہ 30 کا چاند ہے، ہم نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت زیادہ موٹا ہے، یہ 30 کا نہیں لگ رہا ہے 29 کا تھا، اور واقعی اس دن بادل تھے، اس وجہ سے نظر نہیں آیا، بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور کچھ دیر زیادہ بھی رکا. تو فرمایا یہ قیاس آرائیاں پھر نہ کرو، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے. یہ معیار نہیں مفتی صاحب. اس کا موٹا دیکھ کر، اس کا اونچا دیکھ کر، زیادہ دیر جب ہم نے اتنا موٹا رہنا تو غالب گمان بن جاتا ہے کہ یہ دن. اور اس سے زیادہ اور میں وضاحت کروں کہ حدیث کے الفاظ ہیں اکملوا 30، بالکل مکمل کرو. تو اس سے پتہ چلا 30 کے بعد تکمیل ہو گئی، اس کے بعد اب مزید تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں مفتی صاحب 30 اور 31 کا فرق تو سمجھ میں نہیں آ رہا. رویت کی شرط تو پھر وہاں پہ ختم ہو گئی نا. اگر رویت پر ہی مدار ہے تو 30 کو جب چاند نظر نہیں آیا، اگر بادل ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رویت کو تو نہیں دیکھتے، رویت نظر انداز ہو گئی ہے. اگر وہ واحد شرط ہو چاند کے لیے رویت، یہ کہنا چاہ رہے ہیں رویت کا مسئلہ ہے ہی 29 کا نا. نہیں 29 کا دن گزر گیا، رویت کا مسئلہ ختم ہو گیا. رویت کا معاملہ 29 یا 30 یا 30 31 برابر رہنا چاہیے نا، وہ یہ کہنا چاہیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اصل میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیوں تھی؟ حدیث کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ حدیث یہ ہو رہی ہے کہ لوگ 30 پر اصرار کر رہے تھے. اچھا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم سے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں 29 کا بھی ہو سکتا ہے. اگر رویت ہی شرط ہے اور واحد شرط ہے تو ہم وہ 30 کو تو نظر انداز کر رہے ہیں نا. ہاں، تو ہم اگر سائنس کی بنیاد پہ بھی اگر رویت نہ ہو اور پیشن گوئی ہو جائے تو وہاں بھی تو ہم رویت نظر انداز ہی کر رہے ہیں نا. جیسے دسمبر کو ہم 32 کا مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. نہیں مان سکتے. تو یہی اعتراض ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اصل مسئلہ رویت کا بھی نہیں ہے نا. ان کے فارمولے کے مطابق کیا ہے، نابینا آدمی نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ عید پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے چاند دیکھا ہی نہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ تو اس کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں. نہ دیکھے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں رویت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی طرف. 29 کا تو مان رہے ہیں نا، 30 پہ اعتراض کر رہے ہیں. ان کا 29 کو وہ بھی مان رہے ہیں، رویت 29 کو تو چاند وہ ہو گیا، 30 پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم 30 کو کیوں نہیں بیٹھتے ہو.
हम इसलिए नहीं बैठते कि अल्लाह के रसूल ने वहां जवाज बताया ही नहीं बैठने का। 30 पे महीना मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो तो गया। इसका मतलब है 29 और 30 में रोयत की शर्त मफकूद है, एक वाहिद शर्त नहीं है। अगर ये हम मुझसे इसी पे हैं रोयत होनी चाहिए, तो फिर हमें तो 30 को भी रोयत होनी चाहिए ना हमें। ये इनका जो एतराज है ये बिल्कुल, तो साइंस और टेक्नोलॉजी पे अगर वहाँ अदम रोयत है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए, जैसे कि हम 30 पे तस्लीम कर रहे हैं। नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात जैसे मैंने बताया ना, एक राय इस हुलू पर मबनी है कि वो बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं बस इतने लोगों की गवाही मिल गई, हालांकि वो अमली तौर पर अब अल्लाह ने ये तरक्की इसीलिए दी है ना कि हम इससे इस्तेफादा करें। तो एक चीज़ हमें इस्तेफादा करने का मौका मिल रहा है, हमें इससे गवाहों को पहचानने का मौका मिल रहा है। सही है कि ये अमली तौर पर ऐसा मुमकिन भी है या नहीं है, जरह तादील का मौका मिल रहा है हमें इसके जरिए। तो बाज़ इलाकों में बिल्कुल उसको नजरअंदाज भी ना करें, साइंसदान को नहीं मानते। आप क्या मयार चाह रहे हैं कि वैसा हो जाए तो पूरे मुल्क में? मैंने तो अपनी जो बात कहनी थी आप चंद साल और मजीद इंतजार कर लें, जहां हमने बाकी चीजों। नहीं, वैसे आपकी तरजीह क्या है, आप जरा वाज़ेह कर देना कि क्या? मैं तो ये कहूंगा कि जैसे हम दूसरी चीजों की तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी में गए हैं, इसमें भी अगर हम जा रहे हैं, या जो हमारे अगर रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान की एक नुमाइंदा जमात है, तो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी वो भी हमारी पाकिस्तान की जो है ना काबिल इज्जत एक वजारत है, एक ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन है उनकी। तो अगर वो बनाती है तो हमें उसको तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, और मैं एक नुक्ता जी और तक की जी मैं चाह नहीं लगी, मैं चाह रहा हूँ आप बयान दें पूरा। और ये कि ये काम उलमा का है ही नहीं, ये काम तो असल में साइंसदानों का है। अच्छा, देखिए ना, शमसी जो कैलेंडर है उसमें कितने उलमा हैं जिन्होंने ये कैलेंडर बनाया है, तो सारे साइंसदानों ने बनाया है। और ये अंग्रेज के दौर में बनाया। मुझे याद है। जी बुजुर्ग, मैं बस एक मिनट, मेरा ये सवाल है, आप यहाँ साइंसदान की हैसियत से आए हैं या आलिम की हैसियत से? देखिए, मैं तो अदल की जगह पर बैठने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे साइंस की बात ज्यादा मुनासिब लगेगी मैं वो मानूंगा, मजहब की बात में मुझे मौलाना अमीन शहीदी साहब की बात मुनासिब लगेगी मैं वो मानूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने। आप जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप आलिम की हैसियत से आए हैं या साइंसदान की हैसियत? मैं आलिम की हैसियत से। आलिमों का तो यहाँ काम ही नहीं है इस मसले में। नहीं, जब अपना नुक्ता नजर तो प्रेजेंट करें। मैं काम ही नहीं है उलमा का, साइंसदान यही बताने आए आए बैठे हैं आलिम की हैसियत से। ये रोयत हमारा काम है ही नहीं, वो यही बताने आए कि काम नहीं था हमारा, अब नहीं काम ही नहीं, खास तौर पे इसलिए हमारा काम नहीं, ये उलमा हाँ ये कहने आए थे। मैं 2-3 बातें अर्ज करूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फैसल साहब फरमा रहे हैं ना कि उलमा का काम नहीं है, एक लिहाज से शायद वो दुरुस्त भी कह रहे हो। अच्छा, वो क्या? वो ये कि भाई रसूल पाक की जो हदीसें हैं उसमें ये नहीं कहा गया कि उलमा देखें। हाँ, ये देखें, ये भी एक ज़ाविया है। ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अब अगर कुछ मुसलमानों ने देख लिया और बाकियों ने उनके हवाले से ये नहीं कहा कि भाई ये झूठे हैं, उनका सच्चा होना साबित हो गया, तो ये गवाही जो है उलमा के लिए भी उसी तरह से काबिल अमल है जिस तरह से आम इंसानों के लिए है। देखें, अच्छा, देखने के हवाले से उलमा जब आप कहते हैं ना, उनकी निगाह में, यानी वो जो जिन्होंने पगड़ियां पहनी हुई हैं, मदरसे से फारूक तहसीन है, उनकी निगाह में ये है ना, वरना फलकियात के जो माहिरीन है वो भी तो उलमा है, उनको भी तो उलमा कहते हैं, यही तो मेरा मुकद्दर, यानी अहले इल्म। अब जो हदीस है वो है रोयत के हवाले से, आंख से देखना। इस आंख से आपने चांद को देख लिया, बात खत्म हो गई। नहीं देखा तब भी बात खत्म हो गई, फैसला हो गया, क्योंकि आप नहीं देख सके, चाहे आप आलात को इस्तेमाल करें या न करें। अगर आपने आलात को इस्तेमाल कर लिया, देख सके, इस्लाम ने उससे मना नहीं किया। सही। आलात को इस्तेमाल किया, न देख सके, इस्लाम ने जबर नहीं किया। ये कहा भाई देख लो, ईद करो, देख लो, रोजा रखो। अच्छा। अब उसके बाद अगला मरहला जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि इस पूरे अरसे के अंदर जब से पाकिस्तान के अंदर रोयत हिलाल की कमेटी बनी है, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा उसके सरबराह रहे हैं, लेकिन नीचे तमाम मसालिक के लोग मौजूद रहे। सही। यानी उलमा भी थे और माहिरीन फलकियात भी थे और मौसमियात के माहिरीन भी थे। सही। क्या आज तक आपने कोई एक जुमला ऐसा सुना है कि इनके दरमियान इख्तलाफ पड़ गया हो और उस इख्तलाफ की वजह से चांद के नजर आने के हवाले से या न आने के हवाले से कोई झगड़ा उठा हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। जबकि अगर ऐसा हुआ होता तो ये बात छुप नहीं सकती थी। सही।
ٹھیک ہے, کبھی ایسا نہیں. اور ابھی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے, شاہد صاحب نے, ڈاکٹر صاحب ہیں لائن پہ ہیں, وہ بلکہ آپ کی بات پہ جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی جی وہ بھی اسی موقف کی تائید ہے کہ علماء کرام ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں, سن لیتے ہیں, ماہرین اپنے علم کے مطابق اپنی رائے دیتے ہیں, ساتھ میں جو شرعی اس کے تقاضے ہیں ان کو علماء پورا کرتے ہیں. اور جب کچھ لوگ آ کر گواہی دیتے ہیں, یہ میں نے کچھ گواہوں کو خود انٹرویو کیا اور سنا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے جا کے وہاں پر, ہم 12 بندوں نے دیکھا تھا, اسی کراچی کی بات کر رہے تھے, 12 بندوں نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے فون کیا, مفتی صاحب نے کہا آپ یہاں پر آ کے گواہی دیں. جب وہاں پر گئے تو ہمیں الگ سے رکھا گیا, ایک ایک بندے کو اندر بلایا گیا, اور سامنے انٹرویو لینے والے متعدد لوگ تھے, ان کے سامنے کاپی کھلی ہوئی تھی, چاند کی مختلف شکلیں تھی, ہر بندے سے الگ سے پوچھا گیا, زاویے کے حوالے سے, اونچائی کے حوالے سے, باقی شہادت بھی بالکل معیاری ہو گئی. یہ تمام چیزیں ان کے لیے معین ہو گئی, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, ثابت ہو گیا یہ جھوٹ نہیں بول رہے, چاند ثابت ہو گیا. تو جب آپ ان موازین اور ان اصولوں کے تحت چاند کو ثابت کرتے ہیں تو اس کے بعد اختلاف والی بات ختم. صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جو شاہد صاحب بھی ہے. پاکستان میں جھگڑا شروع ہوا ہے وہ ہمارے وزیر موصوف کی ذاتی کچھ مشکلات کی وجہ سے شروع ہوا ہے, اس لیے میرا خیال ہے اس کو اس سے زیادہ لمبا نہیں ہے. آپ نے ماہرین فلکیات اور علماء کا کبھی آپس میں مقابلہ نہیں رہا. وہی نہیں ڈاکٹر ہے, صاحب ماہر فلکیات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مفتی فیصل صاحب کی بات پہ کوئی تجزیہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اصل میں بات جو ہو رہی ہے کہ 30 تاریخ کو چاند نہیں دیکھا جاتا, تو ہیلو کیا میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. جی اصل میں دیکھیے سائنس جدید ہو یا قدیم ہو, آنے والے وقت میں جو میں نے اس وقت صورتحال بتائی اور جو میرے پی ایچ ڈی مقالے کا بنیادی موضوع ہے, یہ کہنا کہ آنے والے وقت میں سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں پہنچ جائے گی کہ علماء اس کو بھی مان لیں گے. ٹھیک ہے کہ اگر علماء اجتہاد کر لیں کہ پیدائش پر اور پیدائش کے بعد اگر چاند افق پر آ گیا ہے تو اس کو روت مان لی جائے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو معلومات میں نے بھی آپ سے شیئر کی, اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا. مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے, قمری مہینہ. صحیح. اور سال میں ایک قمری مہینے میں 12 مہینے جو ہیں ایک قمری سال میں, ان میں 354 دن ہوتے ہیں یا 355 دن ہوتے ہیں. صحیح. 29 مہینے کے 3 لگاتار مہینے ہو سکتے ہیں, 30 کے 4 لگاتار مہینے ہو سکتے ہیں. دس از اے نون فیکٹ فار اے لانگ ٹائم. یہ چینج نہیں ہونا, کسی قمری مہینے میں 31 دن نہیں ہونے. ٹھیک ہے جی. لہذا 30 تاریخ کو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے, کیونکہ 30 تاریخ کو ہم چاند نہیں دیکھتے, لہذا 29 کو بھی دیکھنا جو ہے وہ illogical ہے. تو یہ بنیادی طور پہ illogical بات ہے کہ 29 کو چونکہ چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے, اس لیے اس پہ دیکھنا ضروری ہے. 30 کو تو چاند ہونا ہی ہے, اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب واضح ہو گئی بات, 30 کو تو ہوتی نہیں. اسی لیے 30 تاریخ کو چاند دیکھنے کا حکم ہی نہیں ہے. ٹھیک, مطلب ہے اور ہم بھی 30 تاریخ, ہاں 30 تاریخ کو میں, یہ تو سائنس کہہ رہی ہے, ہمارے فلکیات کہہ رہے ہیں, وہاں رویت کا مسئلہ نہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسٹرانومی 30 تاریخ کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں غروب آفتاب سے پہلے کتنا چاند دیکھ لیتا ہوں ٹیلیسکوپ سے, کیونکہ 30 تاریخ کو تو موٹا چاند ہوتا ہی ہے. لیکن وہ میری سائنسی ایکسرسائز ہے, میری اسٹرونامیکل ایکسرسائز ہے, اس کا تعلق قمری مہینے, اسلامی قمری مہینے سے نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آخری منٹ رہ گیا ہمارے پاس. آخری منٹ میں ایک میاں بیوی سے آ کے کہتا ہے کہ کل ہمیں 500 روپے ملیں گے. بیوی نے پوچھا کیسے ملیں گے؟ بولے میں نے ایک بندے کے ساتھ شرط لگائی ہے, وہ کہہ رہا تھا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, میں نے کہا نہیں 5 ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تیرے کو تو 500 روپے دینے پڑیں گے. بولے نہیں, میں نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ تو اگر مجھے منوا لے گا تب 500 روپے دوں گا, تو میں مانوں گا ہی نہیں. مفتی صاحب یہ 2 اور 2 اب دیکھیں, یہ تو ایک حدیث سے استدلال ہے نا. آپ جو آیت ابھی مفتی صاحب نے پڑھی اور میں نے بھی پڑھی تھی کہ اس میں یہ حتی یتبین لکم الخیط, یہاں تک کہ تم لوگوں پر واضح ہو جائے, کالی دھاری سفید دھاری سے الگ ہو جائے. تو وہاں پر بھی حکم یہی ہے نا کہ جب تک ہم پر واضح نہ ہو تو ہم وضاحت کے لیے باہر نکل کے دیکھتے ہیں, مطالعے کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن وہ طے ہو گیا نا, وہ اس کا مطلب ہے ہم نے سائنس پر, علم اور مشاہدے پر اپنی بنیاد رکھ دی ہے, ہم اس کے محتاج ہو گئے, ہم اس پہ موقوف ہو گئے, ہم نے آیت کو نظر انداز کر دیا. میرے خیال میں ہم میں سے کسی نے بھی ساری زندگی, یہاں قرآن نے اجازت دی ہے یتبین لکم, تمہارے لیے واضح ہو جائے, چاہے رویت سے ہو چاہے سائنسدانوں کی مدد سے ہو. جبکہ چاند میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ, نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہو جائے. ٹھیک, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ
चेंज है। ये तो एक बहस है, थोड़े से कारी साहब छक्के चौके से कुछ लगाते हैं तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये कारी साहब का हुस्न उनको भी खुल के बोलने का मौका दिया जाए। हो गया और ये एक तय आ गया। इख्तलाफ है, जो जिस तरह से बात करे तो मेरा ख्याल है इन बहसों में थोड़ा सारे छक्के आपने लगाए दलाइल नहीं है, थोड़ा सा तंजिया जो है ना ये मुनासिब मैच के इंतजार में ग्राउंड के किनारे किनारे फिरते रहे बस। फिर भी स्कोर 105 से ऊपर नहीं गया हमारा।